رسول گرچے تھے بشر، اصحاب ذنو رین تھے، عقل میں آتی نہیں حیران دو ثقلین تھے۔ دو بیٹیاں تو نور تھی اور بشر والے دین تھے، ہے سب بناوٹ آپ کی ممبر پہ چیئرمین تھے۔ اطہر مباہلہ میں گئی خاتون اطہر نیک تھی، جو نور سے پیدا ہوئی بنت محمد ایک تھی۔ آواز بلند صلوات۔ پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ ایسی ایسی صلوات پڑھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسے ہی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ والصلاۃ والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الحاشمی القرشی الممتحی الابتحی التہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ درود بھیجیے گا البت۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 3 جمادی الثانی سن 1440 ہجری کو یہ سالانہ مجلس اعزاء بانیان مجلس کے زیر اہتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ چلتی ہوئی سانسوں کی روانی میں ایک مرتبہ پھر یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ مہربانی۔ دامن وقت میں جو ہے گنجائش وہ بہت تھوڑی ہے، خاصا سمے جو ہے وہ بیت چکا ہے۔ قرآن حکیم سے ایک آیت کریمہ سورت مبارکہ شورا سے آپ کے ذہنوں کو نظر کی ہے، اسی پر ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے گزارشات نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سورت مبارکہ شورا سے یہ جو ہے خاصی معروف آیت ہے، اور میری قوم کے بچے، بوڑھے، بزرگ، جوان سبھی نے آپ نے اس کو جو ہے کئی بار سماعت کیا ہے، لیکن چونکہ یہ آل محمد کا ذکر ہے، ہر بھکاری کے خیرات لینے کا سلیقہ اپنا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے گزارشات بغیر ایک لمحہ ضائع کیے شروع ہوا چاہتی ہیں۔ پورے دیکھیں یہ پہلا لفظ جو ہے وہ نظر کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھوں گا اسی پہ محنت سوارت ہو گئی۔ پورے قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک، ابتدا سے انتہا تک، یہ اپنی نوعیت کی ایسی منفرد آیت ہے جس میں خطیب 2 ہیں، خطاب 1 ہے۔ ختم ہو گئی جی مجلس،
ختم ہو گئی جی۔ دیکھیں نا، آپ میرے لیے نئے ہیں نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں، میں بہترین آپ کا مزاج سمجھتا ہوں، آپ سے بڑھ کے پڑھا لکھا مجمع تو پوری دنیا میں کہاں نہیں ملنے والا۔ پھر لفظ بدلنا چاہتا ہوں، پیمبر دو ہیں پیام ایک ہے، خطیب میسنجر سر دو ہیں میسج ایک ہے، پیام دو ہیں پیامبر دو ہیں پیام ایک ہے۔ کون سے خطیب ہیں؟ پہلا خطیب تو وہ ہے جو زبان ہی نہیں رکھتا، ہائے ہائے ہائے، جسے زبان علی نے دی ہے وہ مجلس میں ضرور بولے گا، جو مجلس اعلیٰ سننے کے لیے آیا ہے گھر سے وقت جیسی قیمتی پہلا خطیب وہ ہے میرے معزز سامعین گرامی جو بے زبان ہے۔ دوسرا خطیب وہ ہے جو زبان رکھتا ہے مگر بے زبان کہتا ہے تیری نہیں یہ میری زبان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت بن گئی ہے اسی کا نام، لفظ ہوتے ہیں ایسے، لفظ ہوتے ہیں، بڑی مہربانی۔ دو خطیب میرے ساتھ دیکھیں، یہ آیت آپ نے ہر کسی سے سنیں گے، کروڑ بار سنیں گے، لیکن جو مجھے خیرات ملی ہے در آل محمد وہ نظر کر ٹوٹے پھوٹے لفظ۔ دو خطیب دونوں نے پیغام دیا، پہلے بے زبان بولا، اس نے کہا حبیب میرا پیغام اپنی زبان سے بولے۔ آواز توحید پالنے والے کملی والے نے کہا کیا بولوں؟ آواز توحید حبیب بولو، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آواز توحید، اے میرے طیب حبیب مبارک بات دے دیجئے ان مومنین کو جو دنیا میں متقی بن کے رہے، جو صالح بن کے رہے، جو باکردار بن کے رہے، جو غیرت مند بن کے رہے، جو شریف بن کے رہے، ان کو مبارکباد پہنچا دیجئے۔ مجھے اللہ کی طرف سے مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی بن کے وقت گزارتے رہے، جو شریف بن کے وقت گزارتے رہے، جنہوں نے کسی ظالم کی اقتدا نہیں کی، جنہوں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، ان کے لیے مجھ بے نیاز کی مبارکباد ہے۔ یہاں تک تھا پہلے خطیب کا کلام، وہ ختم ہوا، اللہ انداز کلام کو بدلا۔ آواز توحیدی میرا حبیب جو مجھے کہنا تھا میں کہہ دیا، اب آپ بولے۔ کہا پالنے والے کیا بولوں؟ کہا آپ بولو کل لا اسألکم علیہ اجرن۔ میرے حبیب آپ یہ بولو کہ اے زمانے والے، مجھ محمد کے دنیا میں آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، میں تمہیں بیت اللہ کے دروازے پہ لایا۔ میرے سامعین گرامی، میں لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں وقت ضائع کرنا میری ذاکری کا مطمع نظر نہیں ہے۔ معززین چھوک کرنے آگا پھر وہ یہ بڑی عجیب و غریب جی فکر ہے جو نظر کرنا۔ میرے حبیب آپ زمانے کل لا اسالکم علیہ، آپ یہ بولو کہ مجھ محمد کا نور دنیا میں آنے سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، میں تمہیں ہدایت کے راستے پہ لایا۔ میرے آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، میں تمہیں توحید کے دروازے پہ لایا۔ میرے آنے سے پہلے تم ظلمتوں میں رہتے تھے، میں تمہیں روشن نگر میں لایا۔ ایک بندہ بولے یا پورا لاہور بولے، فکر کا بدل پورا نہیں ہوگا۔ آواز توحید آئی حبیب ان کا بول کہ مجھ محمد کے زمانے میں آنے سے پہلے تم بے غیرت تھے، میں نے تمہیں غیرت مند بنا دیا۔ سبحان اللہ، جنت بن گئی ہے، جنت بن گئی ہے مجلس اعلیٰ۔ بڑی مہربانی، خیر ہوئے توڑی وسے دھرتی کیا بات ہے۔ تھوڑا جو ہے وقت مزید درکار ہے میرے سامعین گرامی سے۔ حبیب ان کو بول کہ مجھ محمد کے زمانے میں آنے سے پہلے تم لچے تھے، میں نے تمہیں شریف بنایا۔ میرے آنے سے پہلے تم بدتمیز تھے، میں تمہیں تمیز سکھائی۔ میرے آنے سے پہلے تم بد کردار تھے، میں تمہیں صاحب کردار بنایا۔ کوئی کنٹراورشل لفظ تو کہنا ہی نہیں ہے، جہاں جہاں تک آواز جاری ہے کوئی جو ہے نظریاتی اختلاف کسی سے کرنا ہی نہیں۔ جو گزارشات بالکل سٹیٹ فارورڈ نظر کرنا چاہتا ہوں، پھر فکرہ آپ کی بے توجہی کی نظر ایک فکرہ اور رو کے کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب ان کا بول کہ مجھ محمد کا نور نبوت زمانے میں آنے سے پہلے تم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہم نے رحمت دو عالم پہ بطول کی تعظیم واجب کر کے بتایا کہ بیٹی اسے کہتے ہیں۔ اب
مجلس اعلیٰ کا مقام ہے، یہی حق ہے ذکر شبیر سننے کا۔ جنت بن گئی ہے، عرش والے بھی دعا کر رہے ہیں، فرش پہ کیسا حسین ذکر شبیر سما۔ حبیب ان کو بول کہ میرے آنے سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، میں تمہیں ہدایت کی اور لایا۔ میرے آنے سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے، میں تمہیں صراط مستقیم پہ لایا۔ میرے آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، میں تمہیں بیت اللہ کے دریچے پہ لایا۔ پالنے والے کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حبیب ان کو بول قل لا اسألکم علیہ اجرن، یہ جتنا تمہیں میں نے بے غیرتی سے غیرت کا سفر کرایا ہے، یہ جتنا تمہیں میں نے بد دیانتی سے دیانت، یہ جتنا تمہیں میں نے بے دینی سے دین کا درس دیا ہے، میں تم سے اس کا اجر کچھ نہیں مانگتا۔ کیوں؟ کہ ہم دینے والے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا خوبصورت مجمع تو میں سمجھتا ہوں میرے سے کروڑ گنا زیادہ پڑھے لکھے سامعین لفظوں کی ذاکری ہے سارے حیدری۔ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، تو پالنے والے کیا مانگتے؟ دیکھیں میں وہ نہیں نظر کرنا چاہتا جو آیت سننے کے بعد آپ کے جو ہے ادراک میں اور وجدان میں آ رہا ہے، میں وہ نظر کرنا ہے جو لفظوں کی خیرات مجھے مل گئے، وہ ڈیفرنٹ جو ہے ٹاپک نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب تو پھر یہ کہلوائے کیوں جا رہا ہے کملی والے کو؟ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مانگتا صرف یہ ہوں کہ میرے قربہ میں مودت کرو، میرے قربہ میں کرو، میرے صحابہ میں نہیں، میرے قربہ میں مودت کرو۔ جو رسول کے قربہ ہیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ فلاں فلاں کا نام لو آپ، لیکن جو ہیں قربہ ان سے تو مودت کیجئے۔ اچھا پالنے والے کی اجر رسالت ہے، یہ جو تو نے اتنی نعمتیں دیں اس کا بدل ہے، آواز توحید یہاں اس کا بدل ہے، ہم نے تم میں اپنا رحمت للعالمین بھیجا، بھیج کے ہم نے تمہارے اندر اسے سفینہ نجات کی مثل قرار دیا۔ حالانکہ دنیا میں کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب تھوڑی دیتا ہے۔ لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے، ہم نے آپ پہ اپنا محبوب آپ کے درمیان دے دیا کہ اسے عشق کرو، یہ جسے کہتا ہے اس کی مانو۔ ہم اجر رسالت کچھ مانگنا ہی نہیں چاہتے تم سے۔ الا، یہ صحیح لفظ جو اللہ ہے یہ گرامر میں بتاتا ہے، گرامر میں بتاتا ہے کہ اس سے پہلے کملی والے نے کچھ نہیں مانگا، اب مانگے گا۔ مودت فی القربہ، مانگتا یہ ہوں کہ میرے قربہ میں مودت کرو، قربہ میں مودت کرو۔ بیویوں کا لفظ نہیں، صحابہ کا لفظ نہیں، شہر والے نہیں، محلے والے نہیں، عرب والے نہیں، عجم والے نہیں، قربہ۔ بڑا مزہ آ رہا جی مجھے، میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی مجھے اس آستانے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے درمیان وقت بتانے کے بعد بہت کچھ سیکھنے کو یقیناً میں لے کے جاؤں گا اپنے جو ہے وطن کی اور۔ 1400 برس پہلے اگر قرآن کا پیغام یہاں پہ ختم ہو جاتا، آج دنیا عاشقان محمد و آل محمد پہ اعتراض کرنے کا حق رکھتی تھی، آیت رکی نہیں، آواز توحید اللہ نے پیغام آگے دیا، آواز توحید حبیب ان کو بول فَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ حبیب کائنات عالم کو بتا دے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت کرو، جلدی کرو، لمحے ضائع نہ کرو، وقت برباد نہ کرو، عمر پہ اعتماد نہ کرو۔ یہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے، معلوم نہیں کس جگہ پہ سنگت چھوڑ جائے، بھروسہ ہی نہ کرو۔ جس رنگ میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، دیس میں ہو، پردیس میں ہو، بڑھاپے میں ہو، جوانی میں ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، جہاں پر پائے جاتے ہو، وقت ضائع نہ کرو، میرے حبیب کے قربا سے مودت کرو۔ پالنے والے کیوں؟
بتائے گا بھی تو صحیح کیوں کریں؟ آواز توحید اس لیے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اس لیے کہ میرے حبیب کے قربا کی مودت کی نیکی اتنی خوبصورت ترین نیکی ہے، یہ نیکی اتنی اعلیٰ ترین نیکی ہے کہ تم یہ نیکی تھوڑی کرو گے، میں اللہ اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی بڑی مہربانی، سبحان اللہ۔ تھوڑے سنن نو سلام ہے میرا، اتنا سینسٹیو سامعین، میں بہت اندر سے مطمئن ہو کے جو ہے گزارشات نظر کرنا چاہتا۔ آیت پھر نہیں رکی سے، آیت کا پیغام باقی ہے، جو پوری آیت پڑھی ہے پوری کا آپ ترجمہ سنیے۔ حبیب اجر رسالت یہ ہے کہ وقت ضائع نہ کیا جائے، جہاں پر پائے جاتے ہو قربا سے مودت کرو۔ تم تھوڑی کرو گے نیکی، یہ نہیں کہ بندہ 90 سال کا ہو گیا پریشان ہے، پوری زندگی حسین ابن علی کو نہیں مانا، اب مانو تو کیا فائدہ دے گا؟ اللہ کہتا نہیں، تم یہ نیکی تھوڑی کرو گے۔ ہواؤں کی نظر اٹھتا چلا گیا فکرہ سرزمین نیاز میں، تم یہ نیکی تھوڑی کرو گے، میں اللہ اجر زیادہ کروں گا۔ یہ نہ سوچ کہ 90 برس کا ہو گیا ہے، اب تک پنجتن کو نہیں مانا تو اب کیا ہوگا؟ نہیں، ایک بار عقیدت سے بول یا حسین، میں اس کا اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، میں سمجھا نہیں سکا۔ عزت آل محمد کا واسطہ 3 جمادی الثانی کی مجلس عزا میں جو بندہ گھر سے ذکر شبیر سننے کے لیے آیا ہے، آپ کی طبیعت بنے قرآن کا پیغام عزا خانے کے فرش پہ سماعت کریے، مزاج بنے ایک بار اپنے عقیدے کی وسعت سدرہ تلک بلند کریے۔ نوکر پیغام نظر کرنا چاہتا ہے، اگر آیت وہاں پہ ختم ہو جاتی تو بھی زمانے کو مذہب آل محمد پہ انگلی اٹھانے کا حق تھا۔ آیت رکی نہیں، آواز توحید حبیب ان کا بول، ان اللہ غفور شکور، میرے حبیب جو بھی تیرے قربا سے مودت کرے گا، میں خالق کے لم یزل وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ اس کے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا، اس کی خطائیں بخشتا چلا جاؤں گا، صرف گناہ معاف نہیں کروں گا۔ آواز توحید حبیب ان کا بول کہ میں اللہ ہونے کے باوجود خود اس بندے کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ ختم ہو گئی جی گزارشات، خیر ہوگی تھوڑی جوانی نصیب ہوگی۔ ختم ہو گئی جی گزارشات معززین لاہور، اس سے زیادہ تو مجھے ذاکری نہیں آتی، میرے علمیت کا بند گیا سے زیادہ اور قرآن کیا بتائے؟ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، صرف گناہ نہیں معاف کروں گا، میں شکریہ ادا کروں گا۔ شکریہ احسان پہ کیا جاتا ہے، بدتمیزی پہ نہیں۔ میرا من کر رہا ہے میں ساری رات سے اسی شکریہ پہ پڑھتا رہوں آج کی شب، اگر میسیج نہ نظر کرنا ہوتا تو تقریر یہیں پہ رک جاتی۔ میں اللہ تمہارا ممنون ہو جاؤں گا۔ پھر لفظ تو نظر کرنا چاہتا ہوں جلدی جلدی۔ پتہ چلا محبت پنجتن ایسی چیز ہے جس کے بعد ممنون توحید ہو جاتی ہے۔ تھک گئے ہیں اب آپ لوگ، تھک گئے ہیں تو مصاحب جی پڑھو جی، آپ تھک گئے تو یا جی پیغام چلے جی آگے، مہربانی۔ میں اللہ تمہارا شکریہ کس وجہ سے؟ اگر تم نے اجر رسالت ادا کی، کیا اگر حبیب کے قربا سے مودت کی؟ دیکھیں میرے معزز سامعین گرامی، ہم شیعان حیدر کرار نہ عقل سے کھسکے ہوئے لوگ ہیں نہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ شیعت کا تعلق صحیح عقل سے ہے، مذہب کا تعلق عقل سے ہے، سوال کرنے کا تو حق ہے نا حضرت انسان کو۔ میں عالم تصور میں پوچھتا ہوں، یا اللہ تو نے کہا نماز پڑھو ہم پڑھ دیے، تو کا روزہ رکھو رکھ دیے، تو کا حج پہ جاؤ۔ اس زمانے میں جب بھائی بھائی کو پینا ڈول کے پیسے نہیں دیتا، ہم لاکھوں لگا کے حج پہ جاتے ہیں، تو نے کہا زکوٰۃ دو ہم دے دیے۔
تو کا جہاد کرو ہم کر دیے، اب تو کہتا ہے اجر رسالت یہ ہے کہ میرے حبیب کے قربا سے مودت بھی کرو۔ یا اللہ یہ سارے کام ہم ہی کے ذمہ لگانے ہیں کیا؟ کوئی تو بھی کر کے دکھانا۔ محبوب تیرا ہے قربا اس کے ہیں۔ یہ عجیب نکتہ فکر ہے بھائی۔ یا اللہ یہ سارے رولے رپے ہمارے لیے، تو جو کہتا گیا ہم کرتے گئے۔ ہم تو جان دیکھے پہ ایمان لے آئے، پالنے والے تو نے ہمیں جنت سنائی، جنت کے اندر حوریں دکھائیں، ہم نے آج تک ان کے رخ انور کی زیارت ہی نہیں کی، ایمان لائے۔ آپ نے کہا نار دوزخ ہے، ہم نے اس کی تپش کو اپنے بدن پہ فیل ہی نہیں کیا، پھر بھی ڈری جا رہے ہیں ڈری جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں، اس کے باوجود ہم، تم نے موت سے ڈرایا، ہم سہمے جا رہے ہیں سہمے جا رہے ہیں، اور مولویوں نے اوپر سے آسمان سر پہ اٹھا دیا۔ قبر کی پہلی رات ہوگی، اندر سانپ آئے گا، بھائی عقل کا علاج کر، سانپ سے ان کو ڈرا جن کا پیر سانپ سے ڈرتا ہو۔ ختم ہو گئی ہے مجلس، زندہ دلانے لاہور نہیں پہنچے گے، ختم ہو گئی مجلس بھائی۔ مالی بادشاہ کے ماننے والے ہیں، وہ جھولے میں اژدہے کے ٹکڑے کرتا ہے۔ ہم اس سے ڈریں، سانپ سے کیوں ڈریں؟ سانپ سے وہ ڈرے جس کے پیر ڈریں۔ کیسی بات ہے؟ یا اللہ تو جو کہا ہم کر دیے، اب تو کہتا ہے اجر رسالت یہ ہے کہ میرے حبیب کے یا اللہ یہ 14ویں صدی ہے، لالچ کے بغیر مسلمان کوئی کام ہی نہیں کرتا، اور یہ تو نے بتایا ہی نہیں کہ اس اجر کے بدلے میں دے گا کیا۔ سبحان اللہ۔ شیعت سراکل کا نام ہے، اندھیرے میں ٹامک ٹونیاں مارنے کا نام مذہب آل محمد نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے۔ یا اللہ یہ تو بتایا ہوتا کہ اس کے بدلے میں کیا دے۔ دیکھیں لالچ پہ آپ کے یہاں پہ تو اللہ ملٹری پاکستان کا جو ہے بھلا کرے، جنہوں نے قانون بنایا ہے، ہمارے دیہاتوں میں اپر پنجاب میں ابھی بھی یہ جو ہے ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ صبح صبح مولانا صاحب مسجد کا سپیکر آن کر کے کہیں گے خیرات لے آؤ جنت ملے گی، چندہ لے آؤ جنت ملے گی، زکوٰۃ لے آؤ جنت ملے گی، قربانی کی کھالیں لے آؤ جنت ملے گی۔ کچھ نہیں کر سکتے، خود کش دھماکے کی جیکٹ پیٹ پہ باندھو، عزاداری میں پھاڑ دو جنت ملے گی۔ یا اللہ یہ تو ساری دنیا لالچ پہ مبنی ہے۔ اور تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے ہر بندے تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ داد ہر چیز نہیں ہوتی، یہ صحیح میں اپنی 17 ایئرز کی جو ہے محنت ہے جو نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بھجن یہ دھوپ میں بیٹھ کر تو یہ سبجیکٹ نہیں تیار کیے جاتے، یہ اولیاء اللہ کی جوتیاں صاف کر کے جو علم کی خیرات ملی۔ دیکھیں اب بڑے اطمینان سے سماعت کریں۔ یا اللہ یہاں پہ تو لالچ پہ ہر کام ہو رہا ہے، جو بولے گا جنت، ہر کے بدلے میں جنت۔ ارے ہائے، او مائی گاڈ، واٹس گوئنگ آن۔ دیکھیں بہت آپ کے آستانے کی رسپیکٹ ہے میری نظر میں۔ علامہ عباس کا گواہ ہے، جو فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں یہ فکرہ میرا نہیں ہے، فکرہ میرے شعور پہ آیا ہے، فکرہ سماعت کریے نظر پیتن، جملہ میرا نہیں۔ صحیح سرزمین کراچی میں میں مجلس پڑھ کے یہی مضمون پڑھ رہا تھا، عزا خانہ زہرہ میں، وہاں سے مضمون پڑھ کے میں نیچے اترا، ایک صاحب نے مجھے بلایا، آواز دی، میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڑا بارونق چہرہ، سفید رنگ، سفید بال، خوبصورت آنکھیں، نورانی شخصیت، بلایا، بات سن۔ میں کہا جی، وہ کہا یہ ابھی ممبر پہ آیت مودت فی القربہ تو نے پڑھی ہے؟ میں کہا جی میں پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے واہ بچے، بڑا پنجاب سے آ کے لمبا چوڑا لیکچر جھاڑا ہے کراچی والوں پہ، مودت آل محمد، مودت آل محمد، علی سے پیار کرو، بطول سے کرو، حسن سے کرو، حسین سے کرو۔ اس نے کہا بیٹا تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ میں کہا دیکھیں صحیح اتنی نالج تو نہیں ہے میرے پاس، 2.5 حرف نہیں آتے، آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تو مجھے بتا، تم سارے شیعہ نے حیدر کرار
عشق حسین کس واسطے کرتے ہو؟ حسین ابن علی سے پیار کس واسطے کرتے ہو؟ میں کہا دیکھیں کہ بلا ایک ہم یہاں پہ تھوڑی رہتے ہیں، 72 فرقے اور ہیں، 72 کے 72 کا دی اینڈ ایک ہی جگہ پہ جا کے ہوتا ہے۔ ہر فرقہ یہی کہتا ہے نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے جنت، ہر کوئی جا کے فل اسٹاپ ان کا جنت پہ لگتا ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ ایک بندہ بولے نہ بولے، پورا لاہور بولے، نوکر راضی ہے آپ کی نگری سے، آپ کی محبتوں سے، نظر پنجتن فکرے کو ذہن میں جگہ دیجئے گا۔ جب میں کہنا صحیح جنت کے لیے اس سید زادے کا جواب نہیں تھا، جواب میں ایک نشتر تھا جو میرے عقیدے کے روح میں اترتا چلا گیا۔ وہ آواز دے کے کہتا ہے شرم نہیں آتی جنت جیسی چھوٹی چیز پہ عشق شبیر کا سودا کرتے ہو؟ سطر پڑھنی ہے سر۔ میری بیوی 3 جمادی الثانی کی رات ہے، صدیقہ عالمین بطول عذرا مخدومہ، آپ جانتی ہیں مجھے 2.5 حرف نہیں آتے اپنے علمیت جتانے کے لیے نہیں۔ 3 جمادی الثانی 1440 ہجری کو آپ کو اپنی عزت کا واسطہ میرے لفظوں اور لہجے میں اتنا اثر دیجیے گا۔ آنے والے فکرے منتظر بحری عقیدے کی قلم سے اپنے سامعین کے روشن دلوں پہ تحریر کرنا چاہتا ہے۔ سید زادہ شاید میں پوری زندگی اس کے بعد یہ فکرہ اس ممبر پہ دوبارہ کہنے کی جسارت ہی نہ کر پاؤں۔ آج اگر یہ مخصوص یوم نہ ہوتا یہ فکرہ کہنا ہی نہیں تھا۔ اس نے جب وہ کہتے شرم نہیں آتی تو جنت جیسی چھوٹی چیز پہ عشق شبیر کی سوداگری کرتے ہو؟ ارے پہلے میرے بچے، پہلے میری تو قوم کا ذاکر ہے، پہلے جنت کا اسٹیٹس تو دیکھ، پہلے دیکھ تو صحیح جنت کون ہے، حسین کون ہے، جنت کیا ہے، شبیر کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ نوکر ہے، وہ آقا ہے، یہ ملکیت ہے، وہ مالک ہے، یہ وراثت ہے، وہ وارث ہے۔ تو جنت کے لالچ میں حسین ابن علی نے کر، میں کہا تو آپ بتائیے آپ اس کے حسین کس واسطے کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں جنت کے لالچ میں حسین ابن علی سے پیار نہیں کرتا، نہ دوزخ کی آگ کے خوف میں عشق حسین کرتا ہوں۔ وہ کریم ابن کریم ہے، وہ سخی ابن سخی ہے، وہ لجپال ابن لجپال ہے، وہ سچی ماں کا سچا بیٹا ہے۔ یہ اس کی مرضی کی بات ہے، اگر قیامت کے دن جنت عطا کرے تو اس کی مہربانی، اگر اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، تو بھی اس کی مہربانی۔ نہ مجھے اپنی نمازوں کا ناز ہے، نہ اپنی اذانیں، نہ اپنی تکبیریں، نہ اپنی عزاداری، نہ اپنے جلوس، نہ اپنے تعزیے، کسی بات سے کوئی فکر نہیں۔ بس میں حسین سے پیار کرتا ہوں کہ وہ خیرت مند کا امام ہے، وہ حلال زادے کا امام ہے، جنت دوزخ کے لیے نہیں۔ تو میں کیا کرو گے کیا؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ حسین ابن علی کی مرضی ہے، اگر اس نے جنت میں ڈالا تو وہاں پہ خاندان حسین ہوگا، ان کی ذات پہ درود بھیجا کروں گا، اور اگر دوزخ میں ڈالا تو پرواہی کوئی نہیں، وہاں پہ یزید ہوگا، اس کے منہ پہ لعنتیں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جی گزارشات واپس آنا چاہتی ہیں۔ گزارشات جی موضوع کیوں؟ یہ آپ کی عقیدت میں یہ سمجھے آپ کو اپنے مجمع کو داد دینے کے لیے یہ فکرہ جو ہے تقریر میں چلتے چلتے گزارشات واپس پالنے والا یہ تو نے بتایا ہی نہیں کہ اگر ہم مودت فی القربہ کریں تو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ تو لالچ کا زمانہ ہے، لالچ کے بغیر دنیا کام ہی نہیں کرتی۔ پالنے والے تو جو مودت فی القربہ منگوا رہا ہے تو بتا تو صحیح کہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ میرے معزز سامعین گرامی، غیرت مندان لاہور، کائنات عالم کی پہلی اور آخری کتاب ہے قرآن، جس کا اسلوب یہ ہے کہ سوال بھی خود کرتا ہے، گدھی مجلس تے پڑھاؤ میں تاج 900 کلومیٹر سفر کیتا ہے اللہ جان، سیداں دا حکم نہ ہوئے آپ پہنچن دے قابل ہی نہیں۔ اسی مہمے کا جواب خود اللہ نے قرآن میں دیا۔ اب پتہ چلے گا مجلس اعلیٰ سننے کے لیے کون آئے۔ اسی سوال کا جواب کہ اجر رسالت ادا کرنے کے بدلے میں کیا ملے گا، اسی کا جواب اللہ نے سورۃ فرقان میں دیا۔ آواز توحید حبیب ان کو بول، کل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ
یتخذ الی ربہ سبیلا۔ آواز توحید حبیب ان کو بول، تم میں سے جو کوئی بھی میرے حبیب کے قربا میں مودت کرے گا تو اسے اس کے اجر میں نہ جنت ملے گی، نہ کوثر ملے گی، نہ حوریں ملیں گی، نہ خلمان ملے گا، بلکہ اس کے بدلے میں مجھ اللہ کی سبیل مل جائے گی۔ آیت پڑھی ہے میرے سامعین گرامی، آیت پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ بہت چیزیں تھی جو زبان یہاں بولے سارے حیدری۔ جی جی مہربانی۔ شیعت عقل کا نام ہے بھائیان، شیعت عقل کا نام ہے، شیعت عقل۔ اللہ کی سبیل ملے گی، جنت نہیں، نہ کوثر نہیں، غلمان و حوران نہیں، سلسبیل و تسنیم و کوثر نہیں، اللہ کی سبیل۔ پالنے والے کے تو نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کی سبیل ملے گی۔ آواز توحید خبردار، منتظر گستاخی نہ کر، میں عادل ہوں، میرا کوئی کام عدل سے عبث نہیں ہوتا۔ پالنے والے تو جنت نہیں دے رہا، سبیل دے رہا ہے۔ پتہ چلا جنت چھوٹی، زندگی ہوئے بس دے رہا، حوران چھوٹی، سب وہ جو صحیح وہ بے نیاز ہے، وہ کبھی جو ہے افضل پہ مفضول کو قربان کرے گا، مفضول افضل پہ وہ نہیں، اعلیٰ اعلیٰ ہے، ادنا ادنا ہے، سر سینئر ہے سینئر، جونیئر ہے جونیئر۔ فیکٹ پتہ چلا وہ سبیل جو دے رہا ہے، تو جنت نیچے، سبیل اوپر، غلمان نیچے، سبیل اوپر۔ پالنے والے کے سبیل کیا ہے؟ تقریر شروع ہونا چاہتی ہے، جتنا آپ کا موڈ بنے گا، 2 3 4 5 7 10 آیتیں جتنی آپ بولیں میں اتنی اس کے ضمن میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سبیل کیا ہے۔ سب سے پہلے 2 آیتیں آپ بہت جو ہے دلچسپ اور بہت پیاری آیتیں ہیں، یہ آپ سماعت کریے۔ اللہ نے سورت آل عمران میں ارشاد فرمایا، آواز توحید والا ان متم او قتلتم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ میرے حبیب یاد رکھو، میرے حبیب یاد رکھو کہ تھوڑا جلدی ہو گئی ہے، تھوڑی جلدی ہو گئی ہے۔ اب آپ نے آیت کی سمجھ بعد میں آئے گی، پہلے اب سورت کو سمجھیں۔ سورت ہے آل عمران، آل عمران، آل عمران، یعنی قرآن میں عمران اکیلا نہیں آیا، آل کے ساتھ آیا ہے۔ بزرگ جانتے ہیں نوجوان بچوں کے ذہنوں تک یہ پیغام نظر کرنا ہے ضروری ہوتا ہے، بزرگوں سے دعا لیتے لیتے۔ یعنی عمران وہ جو آل والا ہو، جو اولاد والا ہو۔ عمران تو صحیح بظاہر دو ہیں، کون سا؟ پہلا عمران حضرت موسیٰ کا بابا عمران۔ جناب موسیٰ نے، دیکھیں میرے نوجوان بھائیوں کے لیے جو اسکول کالج میں جاتے ہیں، پورے 10 سال تک بکریاں چرائیں اور پانی بھر بھر کے لاتے رہے حضرت شعیب نبی کے گھر پہ، ان کی بیٹی صفورہ کا حق مہر ادا کرنے کے لیے۔ 10 سال بعد جب شادی کر چکے، اللہ نے اس کے بطن سے اولاد نہیں دی، جب اولاد نہیں دی تو آل نہیں چلی۔ قرآن کہتا ہے مجھے وہ عمران چاہیے جو اولاد والا ہو۔ دوسرا بھی عمران، جناب عیسیٰ روح اللہ کا نانا عمران، بی بی مریم کا بابا عمران، یعنی بی بی ہنہ کا شوہر عمران۔ جناب عیسیٰ ابھی 33 ایئرز کے تھے جو صلیب پر سے چوتھے آسماں پہ اٹھا لیے گئے۔ انہوں نے شادی نہیں کی، جب شادی نہیں کی تو اولاد نہیں چلی، اولاد نہیں تو آل نہیں۔ شیعت عقل پہ مبنی ہے، سر عقل پہ مبنی ہے۔ کیاس کا دین آل محمد کا دین نہیں ہے۔ زمانے بھر کو نوکر پاکستان میں رہنے والے 8 کروڑ ماتمی ازاداروں کی طرف سے دعوت فکر دینا چاہتا ہے۔ جاؤ کائنات عالم کی جھوٹی سے جھوٹی روایت، پرانی سے پرانی کتاب، سچے سے سچا راوی لے کے ڈھونڈ کے دکھاؤ، کوئی ایسا عمران جو آل والا بھی ہو، اولاد والا بھی ہو۔ اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ملے گا، صرف ایک ایسا ہے جس کا نام ہے
عمران جس کا لقب ہے ابو طالب، جس کو اللہ نے اولاد کی شکل میں علی جیسا بیٹا عطا کیا، پورا پنڈال اٹھ کے بولے اللہ جانتا ہے فکر کا بدل پورا نہیں ہوگا جو مجلس سننے کے لیے آیا ہے۔ صرف علی پہ آ کے آل ختم نہیں ہوئی، علی کو حسنین جیسے شہزادے عطا کیے، حسنین پہ آل ختم نہیں ہوئی، حسین کو زین العابدین جیسا بیٹا عطا کیا، زین العابدین کو باقر العلوم جیسا بیٹا، باقر العلوم کو صادق آل محمد جیسا لال، یعنی آل در آل، آل در آل، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، آل در آل۔ میرا جی کر رہا ہے سید میں پوری رات اس ممبر پہ بیٹھ کے یہی فکریں ریہرسل کرتا رہوں، آل در آل، آل در آل، آل در آل، اور قرآن والا آل عمران ثابت کرنے کے لیے آج بھی اگر پردہ غیب میں زندہ ہے تو میرا 12واں آل عمران جنت بن گئی ہے، جنت بن گئی ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ابھی سبحان اللہ، زندگی جی بس گزارشات تمام ہونا چاہتی ہے، نتیجہ نظر کرو، سلام کرا تو ٹور منیا۔ اب سورت آل عمران والا ہے نمتم او قتلتم لا الہ الا اللہ تحشرون، یاد رکھو تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی سبیل پہ مر گیا، اجر رسالت کے بدلے سبیل ملے گی۔ تم میں سے جو کوئی بھی قتل ہو جائے یا مارا جائے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرے، تو میرا سارے کا سارا اجر اسی کے لیے، میری رحمتیں اسی کے لیے، میری مغفرت اسی کے لیے۔ آواز توحید خیر مما یجمعون، ایک لفظ سمجھ گئے، میں سمجھوں گا بھائی میں 10 12 اشرے یہاں پہ پڑھ چکا۔ خیر مما یجمعون، دیکھو اپنی پوری زندگی میں تم نے جتنی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، جتنی عبادتیں جمع کی ہیں، تمام عبادتوں سے بہتر ہے بندے کا سبیل پہ مر جانا۔ ارے ہائے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے گرامی کوئی روایت نہیں نظر کی، روزنامہ جنگ کا فکرہ نہیں جو کل کو بدل جائے گا، جیو نیوز کی پٹی تو نہیں جو لمحے بھر میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن والا این متم او قتلتم لا الہ الا اللہ تحشرون، اور آواز توحید یاد رکھو تم میں سے جو کوئی بھی بغیر سبیل کے قتل ہو جائے، جب بغیر سبیل کے مارا جائے تو اسے یہاں نہیں وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ دنیا میں سبیل پہ مرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ختم ہو گئی تقریر، نتیجہ سنیے، نظر مولا نیاز حسین اپنے گھروں کو لوٹ جائیے گا۔ جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں، رسالت مواب کے بزرگ صحابی، معروف ترین صحابی سرکار جابر ابن عبداللہ انصاری بارگاہ رسالت مواب میں حاضر ہوئے، قدم بوسی کری، کیا کملی والے یہ جو سورت آل عمران میں 2 آیتیں آئی ہیں کہ تم میں سے جو کوئی سبیل پہ قتل ہو جائے یا مارا جائے یا بغیر سبیل کے مارا جائے تو یہ ہوگا، کملی والے آپ بتائیے تو صحیح قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ ادھر جناب جابر نے سوال کیا، کملی والے نے فوراً وما ینطق عن الہوا کے مصداق نے فوراً اپنے 12 جانشینوں کا نام بتایا۔ مہربانی جی، خیر ہوئے تھوڑی نسلیں آباد رہیں جیو، صرف صحیح 12 جانشینوں کا نام نہیں بتایا۔ 2 بندے بھی سمجھو، میں جنگ تھی مطمئن ویسا لفظ بڑا جو ہے نصر کی ردا میں لپیٹ کے، صرف کملی والے نے 12 جانشینوں کا نام نہیں بتایا، 12 کے باپ کا نام بھی بتایا۔ صرف 12 کے باپ کا نام نہیں بتایا، 12 کا لقب بتایا، صرف لقب نہیں بتایا،
سربارہ کی کنیت بتائی، کنیت بتانے کے بعد کہا سن جابر، اگر تم مزید جاننا چاہتا ہے کہ وہ قرآن میں اللہ کی سبیل کون ہے، جو حوران سے بھی اعلیٰ ہے، جو غلمان سے بھی افضل ہے، جو ہر چیز سے اوپر ہے، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تو عالم ضعیفی میں چلا جائے گا تب دنیا میں میرا 5واں بیٹا محمد باقر آئے گا۔ جابر تیری میرے لال سے ملاقات ہوگی، میرے فرزند سے تیری ملاقات ہوگی، ملاقات کرنے کے بعد میرے سلام میرے بیٹے کو دینا، دینے کے بعد اس سے پوچھنا کہ وارث مصطفیٰ تو بتا قرآن میں وہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ کہ ہوائی باتیں کرنے کے لیے ممبر رسول نہیں ہوتا، بازار ہوتے ہیں، چوک ہوتا ہے، گلیاں بیٹھ کے ہوتی ہیں۔ میں لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ یہ جو پڑھ رہا ہوں جی، یہ الحافظ شیخ سلمان حنفی قندوزی 624 اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے ہیں جی، جو یہ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ کملی والے نے کہا جب تو عالم ضعیفی میں چلا جائے گا، صدی محرم تمہیں آندہ ہی پڑھنا ہے، تو آنے نال محبت بڑی ہے، سائیاں جو میرا رزق لکھا ہے تو ضرور پڑھنا ہے، میرٹ بھی ہوندہ ہے کہیں شاہدہ، پوری زندگی آپ میرا امتحان لیجئے گا، میں آپ کا نوکر ہوں۔ آج بڑی اسپیشل مجلس اعزا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، ایک بار دھیان لائیے جو کملی والے نے کہا تھا اس کی عبارت میں۔ کملی والے نے کہا تھا جب تو عالم ضعیفی میں چلا جائے گا آپ پوری زندگی داد نہیں دیجیے گا، مجھے مولا جانتا ہے آپ پہ کوئی دکھ نہیں، کوئی شکوہ نہیں آپ کی محبتوں پہ، قرض ہے آپ کا، میں بالکل مطمئن ہو کے لوٹ رہا ہوں، لیکن فکرہ نظر مولا ہواؤں کی نظر نہیں کی۔ کملی والے نے کہا جب تو عالم ضعیفی میں چلا جائے گا تب میرا 5واں بیٹا محمد باقر آئے گا۔ وقت گزرتا گیا، سرور انبیاء دنیا سے چلے گئے، حیدر کرار کا زمانہ آیا، حیدر کرار چلے گئے، حسن مجتبیٰ کا زمانہ آیا، مجتبیٰ چلے گئے، کریم کربلا کا زمانہ آیا، کریم کربلا چلے گئے، زین العبا کا زمانہ آیا، ان کی گود میں اللہ نے مولا باقر جیسا بیٹا عطا کیا۔ جابر پہ عالم ضعیفی آ گئی، عالم ضعیفی میں بال سفید ہو گئے، بھویں گر گئیں، پلکیں جھڑ گئیں، کمر جھک گئی۔ عالم ضعیفی میں جابر مسجد نبوی کے صحن میں انتظار کر رہا تھا، یا جابر نے ایک دم دیکھا مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، دروازے میں 2 سال کے بچے نے پہلا قدم رکھا۔ جابر نے دیکھا قدم رکھنے کا طریقہ محمد والا، قدم اٹھانے کا سلیقہ محمد۔ ذاکری کر رہا ہوں میں، حضور سینگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، میں لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ سیدزادہ اس پہ ایک وقت میں 24 بندوں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ راول پنڈی کی سینٹرل ایڈیالہ جیل میں یہ سبجیکٹ پڑھ رہا تھا، ایک وقت میں 24 بندوں نے، میری ذاکری کی وجہ سے نہیں نا، مجھے 2.5 عرف نہیں آتے، سچی ماں کے سچے بیٹے کا ذکر ہے، اس وجہ سے کروڑ منتظر جیسے چلے جائیں گے۔ حسین ابن علی کل بھی زندہ باد تھا قیامت تک، ایک بات نقشہ بنائیے، عبادت ہر کسی کو اپنی کرنی ہے۔ جابر نے دیکھا مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، 2 سال کے بچے نے پہلا قدم رکھا۔ جابر نے دیکھا قدم رکھنے کا طریقہ محمد والا، قدم اٹھانے کا سلیقہ محمد والا۔ جابر نے دیکھا زلفیں وہی واللیل والی، پیشانی وہی والشمس والی، آنکھیں وہی ما زاغ البصر والی، سینہ وہی علم نشرح لک صدرہ والا، اور جابر نے دیکھا پاؤں میں جوتی وہی معراج پہ جانے والی۔ محنت کے قدردان، ہر بندے سے داد اس فکرے پہ چاہیے ہی نہیں ہے، بولا سر چاؤ نظر۔ اور جابر نے دیکھا آنے والے چلنے والے کا چلنا محمد جیسا، سر پہ کبا محمد جیسی، دستار مصطفیٰ والی، چہرے پہ جلال حیدر کرار والا، حیا حسن مجتبیٰ والی، غیرت حسین بادشاہ والی۔ اور جابر نے دیکھا کہ جیسے اپنے زمانے میں محمد کا سایہ نہیں ہوتا تھا، آنے والے کا سایہ۔ واہ 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 واہ، جنت بن گئی ہے میرٹ پہ ذاکری سننے والے جی، قربان جاؤ جی یہی فرق ہوتا ہے جی عقیدے کے سامنے۔ اچھا، مدت سے منتظر زلف نظریں جابر نے ٹکاڑی، اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو پیشانی سے پیچھے کیا، بڑھاپے ضعیفی میں
بدن کی جمی ہوئی طاقت کو اکٹھا کیا، کمر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے آنے والے کی اور چلنا شروع کیا۔ جابر اٹھا، اٹھ کے چلنے لگا۔ جابر کا قد بڑا تھا، قدم بڑے تھے، آنے والے کا قد چھوٹا تھا، قدم چھوٹے تھے۔ جابر عالم ضعیفی کے باوجود تیز قدم اٹھاتا، آنے والے کے سر پہ پہنچا، آواز دے کے کہتا ہے بچے تیرا نام کیا ہے؟ بچے تیرا نام کیا ہے؟ جب جابر نے کہا بچے تیرا نام کیا ہے، 2 سال کے محمد باقر نے آنکھیں اٹھائیں، جابر کی آنکھوں میں گاڑ کے کہا خبردار گستاخی نہ کر، بچہ اسے کہتے ہیں جس میں عقل نہ ہو، تو بچے سے نہیں امام زمانہ سے مخاطب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت بن گئی ہے، جنت بن گئی ہے مجلس ادا۔ جی کرو جی کرو جی کرو۔ اب جابر نے لفظ بدلے، لفظ بدلے۔ اب جابر کہتا ہے مولا آپ کا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا سن، میرا نام باقر ہے، تیرا نام جابر ہے، میں اولاد ابو طالب سے ہوں، تیرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں سید ہوں، تو انصاری ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا میرا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہون ارمان لگے گا بھائی امین، ارمان لگے گا، بندہ مجلس سن رہے اتنے ٹائم تو ذہن غیر حاضر تھی گئی ہوں۔ اب جب اس نے کہا نا مولا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بار محمد کا محمد بیٹا دے کے کہتا ہے جابر یاد رکھ، شریف امانتیں پہنچانے میں زیادہ دیر نہیں کیا کرتے، امانتیں وقت پہ پہنچائی جاتی ہیں۔ تیرے پاس میرے اس نانے کا سلام مجھے دے جس پہ صبح و شام اللہ کا سلام آتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ جی 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 خیر ہو گئی نگری وسے نیاز بیگ دی کیا، تیرے پاس میری ادھار ہے، میرے نانے کا سلام دے۔ جابر کہتے ہیں مولا آپ کے بابا آپ کو سلام کہتے تھے۔ مولا نے کہا علیہ السلام علی جدی، میرے بابا پہ میرا بھی سلام پہنچے۔ اب کہتے ہیں مولا میرا آپ سے سوال ہے۔ مولا نے کہا جابر سوال کا جواب بتاؤں یا جب یہ سوال تیرے من میں آیا تھا وہ وقت بھی بتاؤں؟ نہ تھکڑا لکھوں۔ آواز دے کے کہتا ہے جی جی مولا۔ مولا نے کہا بتاؤ، آواز دے کے کہتا ہے مولا وہ جو سورت آل عمران میں 2 آیتیں آئی ہیں کہ اللہ کہتا ہے تم میں سے جو کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ سبیل پہ بڑھ جائے، اور جو بغیر سبیل پہ قتل ہو گیا یا مارا گیا تو نہ اس کا اس جہان میں ٹھکانہ اچھا ہوگا نہ اگلے جہان میں اچھا ہوگا۔ مولا یہی سوال میں نے آپ کے نانا سے کیا تھا، آپ کے نانا نے آپ کا وعدہ کیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن میں اللہ کی وہ سبیل کون ہے جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جو حوروں سے بھی افضل ہے، جو غلمان سے بھی بہتر ہے، جو تسنیم سے بھی اعلیٰ ہے، جو سلسبیل پر بھی حاکم ہے؟ مولا نے آواز دے کے کہا ما تدری سبیل اللہ ہے۔ جابر کیا تو نہیں جانتا کہ قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ آواز دے کے کہتا ہے قال قلت لا واللہ، مولا مجھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے۔ مولا نے کہا سن جابر، سبیل اللہ ہے فہو علی بن ابی طالب والحسن والحسین ذریتہ۔ قرآن میں سبیل نام ہے میرے دادا علی بن ابی طالب کا اور اس کی طیبہ اور طاہر اولاد حسن اور حسین کا۔ جابر یاد رکھا الا ومن قتل علی ولایتہ فقد قتل علی سبیل اللہ ہے۔ جابر یاد رکھ جو بندہ گھر سے نکل کر تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں جا کر میرے دادا علی بن ابی طالب کی ولایت پہ قتل ہو گیا، وہ بھی اللہ کی سبیل پہ قتل ہو گیا۔ جنت بھی اسی کی، کوثر بھی اسی کی، حورے بھی اسی کی، غلمان بھی اسی کا، قرآن بھی اسی کا، رحمان بھی اسی کا۔ اور جابر ضروری نہیں کہ بندہ میدان جنگ میں جائے، یاد رکھ جابر جو بندہ اپنے گھر میں رہ کر، اپنے شہر میں رہ کر، اپنے محلے میں رہ کر، اپنے گھر میں پڑھا، اپنی چارپائی پہ پڑھا، بستر پہ علی کی ولایت لے کے علی 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 کرتے مر گیا، وہ بھی اللہ کی سبیل پہ مارا۔
سبیل نام ہے جابر علی کا اور ذریت ہے علی کا. بھائی ٹریول بھی بڑا کر رہا ہوں 2-3 دن سے، کوئی یہ وہ نہیں ہے، لیکن جو آپ نے نعرہ لگوایا ہے نا اس نے مجبور کیا ہے. تقریر ختم ہو گئی ہے، آپ کے نعرے میں آپ کو خراج تحسین دینے کے لیے اگر آپ چاہیں آپ کا مجمع وقت دے، ایک آیت پڑھوں. ول سے زندگی دا پتہ نہیں ول آوے نہ آوے، اے ول فکرہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا. سبیل نام ہے علی کا، سبیل نام ہے اولاد علی کا. صرف آیت پڑھنی ہے، ترجمہ نظر کرنا ہے. آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نتیجہ جانے تسی جانو. یہ الفاظ ہیں پھر اسی سورت فرقان کے، وہی سورت فرقان. سبیل نام ہے علی کا، اولاد علی کا. یہ الفاظ ہے قرآن حکیم کے. یوم یعض الظالم علی یدیہ. میری بیوی میرے لفظوں میں اثر دے. میں غیرت مندان لاہور کی نظر، عزت آل محمد کا فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں. کوئی تبصرہ نہیں، کوئی تبصرہ کرنا ہی نہیں ہے. داد آپ نے میری طلب سے زیادہ دے دی، میری نسلیں مقروض ہو گئیں آپ کی. صرف آیت سنیے. آج دنیا کہتی ہے قرآن میں علی کہاں ہے، تو یہ بتا قرآن میں کہاں علی نہیں ہے. ہاں جی آیت سنیے میرے بھائی. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن آئے گا، ایک بڑے قد والا ظالم لایا جائے گا. حالات نہیں اجازت دیتے. الظالم الف لام سے معرفت ہے، الف لام فار دا اسپیشل پرسنالٹی. بس آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، بس کافی. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن آئے گا، ایک بڑے قد والا ظالم لایا جائے گا. کس رنگ میں؟ کس رنگ میں؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ایک بڑا ظالم آئے گا. وہ بڑا ظالم قیامت کے میدان میں اپنا ہاتھ کاٹے گا. کیوں کاٹے گا؟ ہاتھ کاٹے گا کیوں؟ جب کتا پاگل ہوتا ہے خود کا بدن کاٹتا ہے. میں سیدنا پڑھتا ہے تو میں آپ کے اللہ جانتا ہے آپ کے کہنے میں پڑھتا. پوری زندگی میں لاہور آیت نہیں پڑھتا، زندگی ہو گئی. یہ آج دا دن میں آیت نہیں پڑھنی بھائی جان، میں تو ٹکر حرام کر رہا قوم دا. آج دا دن میں سجدہ دے بار گئے چاہیے آیت نہ پڑھا، میرا رزق حرام ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن آئے گا، بڑے قد والا بڑا ظالم لایا جائے گا. وہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، ہاتھ کاٹے گا، ہاتھ کاٹ کے کہے گا یقولو یا ویلت لیتنی. وہ اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کاٹ کر کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ کہے گا کاش میں دنیا میں فلاں فلاں کو دوست نہ بناتا. فلا کیا سن دے نیاز بیگ والے؟ آیت پڑھتا کھڑا بابا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
وہ بڑا ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کاٹ کے کہے گا. ختم ہو گئی تقریر. آخری فکرے سمجھ جاؤ تھوڑی مہربانی نہیں تو نوکر جو میری اوقات ہے میں نظر کرنا چاہتا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. وہ بڑے قد والا ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کاٹ کے کہے گا کاش دنیا میں رہتے رہتے میں محمد کے ساتھ آنے والی اس سبیل کا کلمہ پڑھ لیتا. سارے بولو ہے جیو. اے کاش یا ویلتنی اتخذت مع الرسول. کاش میں رسول کے ساتھ آنے والی سبیل کا کلمہ پڑھ لیتا. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹنے والا بڑا ظالم دنیا میں محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا, علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا. جو تسا نہ سنو تو کون سمجھے گا. جی کرا خیر ہوئے تو جی ہاں اسی علی ولی اللہ کے لیے وہ گھر سے نکلی ہے جس کا باپ خود دروازے پہ آیا کرتا تھا. اور نیاز بیگ والو اسی علی ولی اللہ کے لیے جب لوٹی ہے تو کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائب. بابا تیرے جانے کے بعد تیرا کفن میلا نہیں ہوا, تیری اولاد ضعیف ہو گئی. میں قربان واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اسی علی ولی اللہ کے لیے او کلمہ گو محمد کا. کبھی سوچا ہے گھر میں تیری بیٹی چین سے آج سوتی ہے؟ محمد کے جانے کے بعد ایسا دکھ امت نے کون سا دیا ہوگا. پہلو بدل کے کہتی تھی بابا اگر یہ مصائب پہاڑوں پہ آتے اگر یہ مصائب روشن دنوں پہ آتے. سین پرسا قبول کرے میری ذاکری واسطے نہیں, نا میری ذاکری کے لیے نہیں. میں تو سادہ دبالا آزادارہ نوکرہ. اور میری پردہ دار بہنیں یہ ماتمی عزادار سارا دن جلوسوں کے تھکے ہوئے ہوں گے. انہوں نے اور جگہ پہ بھی عزاداریاں سنی ہوں گی. آج بالکل آپ کے بنڈے کا پرسا ہے, کیونکہ ایک تو آج کے پہلو میں خود بقیہ والی آئی بیٹھی ہے, دوسرا وہ آئی بیٹھی ہے جو شام میں رو رو کے کہتی ہے اماں تو نے صحابی کا دربار دیکھا, آ دیکھ میں شرابی کا دربار, پتھروں کی بارش, تیرے بابا کا دین. ماتم واجب ہے بابا, بطول دا ماتم واجب ہے. بطول کو نہیں رہ جوانی نصیب ہوئے میرے ویر دی, کیا بات ہے. واہ واہ واہ, سائن بچیاں نے زندگی کرے. واہ بھائی واہ. آؤ جی کراں, میں جی کراں. مسلمان کبھی سوچا ہے ہم شیعہ پاگل قوم ہیں جو گھروں کو چھوڑ کے ماؤں کو ساتھ کیوں لائے ہیں؟ کیوں آج حسنین کی اماں دنیا سے چلی گئی, حسنین کی یتیمی کی پہلی رات.
لفظ پڑھا اللمان دیکھیں نیاز بے گالو میں نے تو توڑے تو ڈاری بڑا لگ رہا ہے تسی بڑے جذباتی کا زیادہ ہو میرا بس نہیں چلتا اللہ جانتا ہے لفظ مصائب دیکھ پڑھنا ہے میں معافی مانگنا سر معافی مانگنا انسان ہوتا ہے ذاکر بھی ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے ہم بھی انسان ہیں معافی مانگ کے لفظ پڑھنا پیا محمد کی بیٹی قیامت تک کے لیے باپ کے کلمہ گو سے 3 سوال پوچھ رہی ہے پہلا سوال زہرا کہتی ہے او کلمہ گو میرے بابے کا مجھے ایک سوال کا جواب دے جب میرا باپ دنیا سے گیا تھا میرے سر کے بال کالے تھے ذاکر دا محتاج ہے آج دی رات تا ذاکر دی ضرورت نہیں آئی آتی اب اس انداز میں روئیے آج حسنین کی یتیمی کی رات ہے خود کربلا سے آیا بیٹھا ہے اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آج وہ بھی آیا بیٹھا ہے جس کے جنازے میں تیر لگے تھے وہ بھی اپنا زخمی جگر بھول کے آیا بیٹھا ہے شاجی میں غلط پڑا میں غرق ہو بن جاؤں غرق ہو جاؤں بھائی جان مجھے گاڑی تک جانا ہی نصیب ہو میں غلط روایت پڑھوں تو علماء مقاتل نے کتاب کا نام ہے بھائی جان گریز ہائی مداحی پرشین لینگویج میں چھپی ہوئی کتاب ہے ایران میں چھپی ہے گریز ہائی مداحی اس کا نام ہے وہ کہتے ہیں کربلا میں مدینے میں جتنا صابر تھا نا حسن امام حسن جیسا غیرت مند غریبوں کی مدد کرنے کے لیے مدینے کی ہر گلی میں جاتا تھا ایک گلی میں نہیں جاتا تھا جب کافی وقت بیت گیا نا صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا علی کا نفیس بیٹا اس گلی میں کیوں نہیں جاتا سوال نہیں آیا حسن کا امامہ ڈھلنے لگا تڑپ کے کہتا ہے تو نے مجھے میری ماں یاد دلا دی اور میں کیسے بتاؤں ابھی محمد کا کفن میلا نہیں ہوا تھا میں اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا میری ماں زہرا نے میری انگلی پکڑی تھی سامنے چند صحابی آئے ہونا تو یہ چاہیے تھا میں ماں کے پیچھے چھپتا میں نہیں چھپا زہرا میری اوٹ لے کے ایک صحابی آگے بڑھا اس نے پکڑ کے ایسا انداز میں آؤ میری بکیا والی زخمی بی بی آؤ پردہ غیب میں خون رونے والا امام نزاداروں کا پرسہ وصول کر حوصلہ 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 جی میں کرا جب تک رہا حسن اس گلی سے نہیں گزرا کہتا تھا مجھے میری ماں پہ ہونے والا ظلم یا چڑھ دیا مجلس راضی ہو جاؤ لفظ آخری لفظ آخری پڑھنا ہے حسین دا واسطہ مسائب نہیں پڑھنا پوری زندگی پڑھنا ہے میں آستانے دا بچہ بالا توڑا پوری زندگی پڑھنا ہے لفظ آخری ممبر چھڑن لگا آئے گا تابوت پرسہ دیجئے گا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سے دربار سے خالی لوٹی تھی نا صرف علی سے نہیں زینب سے بھی چہرہ چھپاتی تھی نہ کلثوم کے سامنے نہ حسن کے سامنے نہ حسین کے سامنے میں نے عالم دین میں نے استاد اپنے سے سوال کیا بابا جی میں نے پروفیسر حکیم صاحب سے پوچھا میں نے کہ بلا یہ لکھا کیا ہے کہ جب تلک 75 دن یا 90 دن زندہ رہی ایسا کون سا راز تھا کہ ماں اپنا چہرہ اپنی اولاد سے چھپاتی تھی کہ بلا حکیم صاحب نے اتنا خش کیا کہ ایک بار لائبریری میں بے ہوش ہو گیا میرا استاد ہوش میں آیا آواز دے کے کہتا ہے سچ بتاؤں برداشت کرے گا میں کہا بتا کہتا ہے دربار میں محمد کی سند لے کے گئی ہے سند پہلے کے ہاتھ میں آئی پہلے سے اگلے کے ہاتھ میں آئی اگلے سے اگلے کے ہاتھ میں آئی اگلے سے اگلے کے ہاتھ میں آئی اگلے سے اگلے کے ہاتھ میں آئی پورے 3.25 گھنٹے تحریر محمد کی پھرتی رہی بطول چپ کر کے کھڑی رہی کبھی دایاں قدم اٹھاتی تھی کبھی بایاں قدم اٹھاتی تھی صحابی چپ کر کے کرسیوں پہ بیٹھے رہے کبھی حسن کہتا تھا اماں تیرا لال تھک گیا کبھی حسین کہتا تھا
ادھر تحریر پہلے کے ہاتھ میں آئی، اس نے تحریر کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے دربار میں پھینکے، دربار میں پھینکے نہیں، جب منبر سے اترا، اتر کے اس نے اپنی جوتی اٹھائی، محمد کی تحریر پہ مارے، میں غلط کہوں لفظ آخری آ جائے تابوت، کہتا ہے اس نے اور پتہ ہے کیا کام کیا، حسن حسین کی موجودگی میں ایک صحابی نیچے اترا، اس نے اس انداز میں زہرا کے چہرے پہ یا گوشت کا ٹکڑا وہاں سے نکلا دربار کے فرش پہ، اور لوگ کہتی ہے بابا ماتم بطول اللہ جانتا ہے، نہ پڑھنے دے، آپ صبر کریں، جو ہو گئی ہے عزاداری ہو گئی ہے۔ بھائی کہتے ہیں ایک جملہ دروازے کا سنا اور میں کیسے پڑھوں، موت آ گئی ہوتی، وہ در جہاں پہ جبریل رک جاتا تھا، اس دروازے پہ آگ، ادھر آگ کو دھکا دیا، جو لفظ میں پڑھنا ہے جسے قبر تک ماتم کرنا ہے، چلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ آیا، آواز دے کے کہتی ہے نبی بابا میرا دروازہ جل گیا، میرا پہلو زخمی ہو گیا، لیکن اپنے امتیوں کو بول میں زہرا معاف کرتی ہوں، کل شام غریبہ میری زینب کے در پہ اور کوئی آگ نہ لے جائے۔